ہیٹ ویو کیا ہے؟ جب کسی علاقے، شہر یا ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث اوس یا عمومی درجہ حرارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جائے تو موسم کی اس کیفیت کو گرمی کی شدید لہر کا نام دیا جاتا ہے۔ ہیٹ سٹروک کیا ہے؟ ہیٹ سٹروک عام طور پر انسان کو سخت گرمیوں کے موسم میں گرم ہواؤں چلنے اور سورج کی تپش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہیٹ سٹروک دراصل اس وقت ہوتا ہے جب کسی بھی انسان کا جسم زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور گرمائش سے اسے پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے موسم کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی، شدید گرمی پڑنے کی پیش گوئی کر دی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج سے 20 مئی تک ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان، ملائی پنجاب، کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریرس کے درمیان ایک بار پھر ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں جنوبی ایشیا کی کشیدہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ 2 ہفتوں کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ تیسرا رابطہ تھا جو خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ اور اس کے اثرات کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ رافیل کو گرانے والے J-10C کی خصوصیات۔ بھارت کے رافیل جیسے جدید طیاروں کو مار گرانے والے پاکستان کا J-10C ڈریگن چین کا تیار کردہ جدید لڑاکا طیارہ ہے، جسے پاکستان نے 2022 میں باضابطہ طور پر فضائی بیڑے میں شامل کیا۔ اس طیارے کو ویگورس ڈریگن یعنی پرجوش افزا بھی کہا جاتا ہے۔ ہیٹ ویو کیا ہے؟ جب کسی علاقے، شہر یا ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث اوس یا عمومی درجہ حرارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جائے تو موسم کی اس کیفیت کو گرمی کی شدید لہر کا نام دیا جاتا ہے۔ شدید گرمی کی یہ لہر ایک دن سے لے کر کئی روز اور ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ ہیٹ ویو کے صحت پر اثرات۔ ہیٹ ویو کے باعث ہیٹ سٹروک یعنی گرمی کی شدت کے باعث حالت غیر ہو جانا اور جس میں پانی کی کمی کی شکایت پیدا ہونا ہے۔ احتیاطی تدابیر۔ طبی ماہرین کے مطابق گرمیوں کے موسم کے دوران پانی کا استعمال بڑھا دیں، جس میں نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ORS اور لیموں کا پانی پئیں۔ پانی آپ کے جسم کے درجہ حرارت کو معمول پر رکھتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ایک دن میں 6 سے 7 لیٹر پانی پئیں، جبکہ صبح 11 بجے سے پہر 4 بجے تک دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں۔ حالت غیر محسوس ہونے پر فوراً نہائیں۔ پنکھے کا رخ اپنی طرف کر لیں تاکہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت کم ہو سکے۔ شدید درجہ حرارت 106 ڈگری سے 108 ڈگری کی صورت میں اپنی گردن، بغلوں، گھٹنوں اور پیٹھ پر پانی کے ٹکڑے رکھیں۔ ہیٹ سٹروک سے اٹھنے والا بخار دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے خود سے کوئی علاج نہ کریں۔ علامات دور نہ ہونے کی صورت میں فوری طور پر اسپتال کا رخ کریں۔ ہیٹ ویو سے قبل اپنائی جانے والی احتیاطی تدابیر۔ ان کے اوقات میں اگر باہر جانا ہو تو زیادہ دیر تک بند گاڑی میں بیٹھنے سے گریز کریں۔ کبھی بھی بچوں یا جانوروں کو گاڑی میں نہ چھوڑیں، عمل ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ شدید گرمی کے دنوں میں باہر نکلنے سے ہر ممکن پرہیز کریں۔ کوشش کریں کہ باہر نکلنے والے کام صبح سورج نکلنے سے پہلے شام کے وقت نمٹا لیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے سن اسکرین، دھوپ کے چشمے، کیپ کا استعمال کریں۔ سورج کی براہ راست تپش سے جتنا زیادہ محفوظ رہیں اتنا بہتر ہے۔ باہر نکلتے وقت سر اور منہ کو گیلے کپڑے سے ڈھانپنا اور بھی بہتر ہوگا۔ ہیٹ سٹروک کیا ہے؟ ہیٹ سٹروک عام طور پر انسان کو سخت گرمیوں کے موسم میں گرم ہواؤں چلنے اور سورج کی تپش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہیٹ سٹروک دراصل اس وقت ہوتا ہے جب کسی بھی انسان کا جسم زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور گرمائش سے اسے پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جن کا بلڈ پریشر مسلسل 100/140 رہتا ہے، جو دل، دماغ، گردوں اور معدے سمیت اسی طرح کی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہوں، ایسے افراد کی ہیٹ سٹروک سے متاثر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ہیٹ سٹروک کی ابتدائی علامات: جسم میں پانی کی کمی، گرم و خشک موسم، سر کا شدید درد، سر کا چکرانا، بے ہوش ہو جانا، گرم موسم میں سخت مشقت یا ورزش کرنا، دھوپ میں براہ راست بہت زیادہ گھومنا، گھر سے باہر کام یا آؤٹ ڈور ورکنگ۔ جب کوئی ہیٹ سٹروک سے متاثر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایمبولینس کو طلب کریں یا متاثرہ شخص کو خود اسپتال لے جائیں۔ ایمبولینس کے انتظار کے دوران مریض کو کسی سایہ دار جگہ پر منتقل کر دیں۔ مریض کو فرش پر لٹا دیں اور اس کے پیر کسی اونچی چیز پر رکھ دیں تاکہ دل کی جانب خون کا بہاؤ بڑھ جائے اور شاخ کی روک تھام ہو سکے۔ مریض کے کپڑے ٹائٹ ہوں تو ان کو ڈھیلا کر دیں۔ مریض کے جسم پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں، ٹھنڈے پانی کا سپرے کریں۔ ہیٹ سٹروک سے بچنے کی چند احتیاطی تدابیر: گھر سے باہر نکلتے ہوئے پانی کی بوتل اپنے پاس رکھیں۔ طبیعت بگڑنے پر فوری پانی کا استعمال کریں۔ سر کے اوپر ہلکا ٹھنڈا کپڑا رکھ کر چلیں یا سفر کریں تو زیادہ بہتر ہے۔
انتہائی سخت گرمی اور دھوپ میں زیادہ دیر تک مشقت والا کام کرنے سے گریز کریں۔ غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ گھر کو ہوادار اور ٹھنڈا رکھنے کے انتظامات کریں۔ زیادہ گرمی ہونے کی صورت میں نہائیں۔ زیادہ پانی اور ہلکی پھلکی غذاؤں کا استعمال کریں جو نظام ہاضمہ کو بہتر کرنے سمیت جسم میں پانی کے نمکیات کو برقرار رکھنے میں مددگار ہوں۔ محکمہ موسمیات نے موسم کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی، شدید گرمی پڑنے کی پیشگوئی کر دی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج سے 20 مئی تک ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان، بالائی پنجاب، کیرتی کشمیر اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے برف پگھلنے کی رفتار تیز ہونے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے شدید گرمی کے باعث بچوں، خواتین اور بزرگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ بلا ضرورت دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ گرمی کی شدت درجہ حرارت 42 ڈگری سے زائد بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک گرمی کی یہی لہر برقرار رہ سکتی ہے، لہٰذا شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریرس کے درمیان ایک بار پھر ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں جنوبی ایشیا کی کشیدہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ 2 ہفتوں کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ تیسرا رابطہ تھا جو خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ اور اس کے اثرات کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی قیادت اور سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان نے خطے میں امن کی وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کی جانب جھوٹے دہشت گردی کے الزامات اور مسلسل جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان اشتعال انگیز اقدامات کا نوٹس لے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریرس نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے دونوں فریقوں سے رابطہ جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی امن کے فروغ کے لیے کام کرنا ان کا فرض ہے اور دنیا کو اس وقت اسی قیادت کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زیاد ال نہیان کے درمیان بھی ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے UAE کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور اسی جذبے کے تحت بھارت کے ساتھ جنگ بندی کی مفاہمت پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے سنتاس معاہدے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اسے کبھی چیلنج ہونے نہیں دے گا۔ UAE کے صدر نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور پاکستان کی پرامن کوششوں کو سراہا۔ رافیل کو گرانے والے J-10C کی خصوصیات۔ بھارت کے رافیل جیسے جدید طیاروں کو مار گرانے والے پاکستان کا J-10C ڈریگن چین کا تیار کردہ جدید لڑاکا طیارہ، جسے پاکستان نے 2022 میں باضابطہ طور پر فضائی بیڑے میں شامل کیا۔ اس طیارے کو ویگورس ڈریگن یعنی پرجوش افزا بھی کہا جاتا ہے، جو جدید ٹیکنالوجی، برق رفتار کارکردگی اور مہلک ہتھیاروں سے لیس ایک کثیر المقاصد جنگی طیارہ۔ J-10C چین کے چنگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کا تیار کردہ طیارہ، جسے پاکستان ایئر فورس نے بھارتی رافیل اور سخوئی 30 MKI جیسے طیاروں کا توڑ قرار دیا۔ اس طیارے کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ جدید WS-10B یا AL-31FN انجن سپر سونک رفتار فراہم کرتا ہے۔ ریڈار جدید AES ریڈار جو کئی اہداف کو ایک ساتھ ٹریک اور لاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈیجیٹل کاکپٹ، ڈیجیٹل گلاس کاکپٹ اور ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے پائلٹ کو اعلیٰ درجے کی سچویشنل اویئرنیس فراہم کرتا ہے۔ PL-15 طویل رینج کے فضائی میزائل، پریسیجن گائیڈڈ بم، اینٹی شپ اور زمین پر حملہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر، جدید ECM سسٹم اور ریڈار جیمنگ کی صلاحیت شامل ہے۔ J-10C کو فضا میں بیونڈ ویژول رینج لڑائی میں PL-15 میزائل کی بدولت برتری حاصل ہے۔ اس کی الیکٹرانک وارفیئر صلاحیتیں چوتھی جنریشن کے جدید طیاروں کے مقابلے کی ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق سازگار حالات میں یہ بھارتی فضائیہ کے SQ-30 MKI جیسے طیاروں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے J-10C کو اپنے ڈریگن اسکواڈرن میں شامل کر کے ملکی فضائی دفاع کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔